بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، ہمارا ریاض الصالحین کا سبق نمبر 34 ہے۔ گزشتہ ہمارا سبق باب المراقبہ کے حوالے سے تھا، جس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ آدمی کے اسلام کی کمال اور استقامت یہ ہیں کہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دینا اور اس کام میں مشغول ہونا چاہیے جس میں اس کی معاش و معاد کی بھلائی ہو، یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو۔ اپنے نفس کی پوری طرح محاسبہ کرنا، بندگی کے لوازمات کو سر انجام دینا چاہیے۔ آج ہم باب التقوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ باب التقوی۔ قال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، وقال تعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم، وقال تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وقال تعالی ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، فقالوا ليس عن هذا نسألك، قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، متفق عليه۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خاضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم۔ عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللهم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رواہ مسلم۔ عن ابی طریف عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف على یمین ثم رأى اتقى للہ منها فلیأت التقوی، رواہ مسلم۔ عن ابی امامۃ صدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع فقال اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وأدوا زکاة اموالکم وأطیعوا امراءکم تدخلوا جنۃ ربکم، رواہ الترمذی۔ عزیز طلبہ اکرام، آپ کے سامنے باب التقوی کے حوالے سے 5 احادیث پڑھی گئی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے باب التقوی کے حوالے سے بطور استدلال قرآن کریم کی چند آیتیں ذکر فرمایا۔ پہلی آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ دوسری آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس قدر تم میں استطاعت ہو۔ تیسری آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی اور درست بات کہہ دو۔ چوتھی آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ پانچویں آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک خاص امتیاز عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ تم سے زائل کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ۔ پہلی روایت کا ترجمہ ہے، یعنی حدیث نمبر 69، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یوسف اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا ہم اس کے متعلق بھی سوال نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عرب کے خاندانوں کے متعلق دریافت کر رہے ہو؟ ارشاد فرمایا ان میں جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ پیدا کر لے۔ دوسری روایت کا ترجمہ، یعنی حدیث نمبر 70، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بے شک دنیا
میٹھی سرسبز ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں نائب بنانے والا ہے، پس وہ دیکھے گا کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ پس تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں کے بارے میں تھی۔ تیسری روایت کا ترجمہ یعنی حدیث نمبر 71، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ تیسری روایت کا ترجمہ یعنی حدیث نمبر 72، حضرت ابو طریف عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو آدمی کسی بات پر قسم کھا لیں پھر اس سے زیادہ تقوی والی بات دیکھیں تو اس کو چاہیے کہ وہ تقوی والی بات کو اختیار کریں۔ اس باب کے آخری روایت کا ترجمہ یعنی حدیث نمبر 73، حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، 5 نمازیں ادا کرو، مہینے کے روزے رکھو اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حکام کی اطاعت کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب ہم عبارت حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ تقوی کی لغوی اصطلاحی تعریف کیا ہے اور تقوی کے فوائد کیا ہیں۔ تقوی کی لغوی معنی ہے بچنا، اور شرعی اصطلاح میں گناہوں سے بچنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت ہوتی ہے تو اللہ سے ڈرنے کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ باب التقوی کے حوالے سے جو دوسری آیت ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، استطعتم جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، معنی یہ ہے تمہاری طاقت کے مطابق۔ اب اس میں وہ تمام کام آ جاتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو اور جن سے روکا ہو۔ اس باب کی چوتھی جو آیت ہیں، اس آیت میں تقوی کی 2 برکت یعنی فوائد بیان کیے گئے۔ تقوی کا پہلا فائدہ یہ ہے، جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نجات کا راستہ نکال دے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے اس کو بے گمان رزق عطا فرمائیں گے۔ اس طرح تقوی کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، جو آدمی تقوی کو لازم پکڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل اور عقل میں ایک ایسی روشنی پیدا کرتے ہیں جس سے وہ حق کو پہچان کر اس کی اتباع کرتا ہے اور باطل کا فرق کر کے اس سے پرہیز کرتا ہے۔ اس باب کی جو پہلی روایت ہے، اس روایت کے جو الفاظ ہیں اکرم، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اکرم اصل میں کثرت خیر کو کہا جاتا ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ من اکرم الناس، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ اتقاہم، ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ اس روایت کے اندر جو الفاظ ہیں، قال فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ، یعنی یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور باپ بھی نبی ہیں۔ اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا جو بیٹا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ معادن العرب، معادن جمع معدن کا ہے۔ معدن اصل میں سونا نکالنے کے مقامات اور ہر چیز کے اصل کو کہا جاتا ہے۔ یہاں معادن سے مراد قبائل عرب ہے۔ فقہ، یہ الفقہ سے مشتق ہے، فہم اور فراست کو کہتے ہیں۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مکرم اور معزز آدمی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، یعنی متقی اور پرہیزگار ہو۔ دوسری روایت کے اندر جو الفاظ ہیں، الدنیا حلوۃ خضرۃ، حلوۃ خضرۃ، یعنی دنیا کی طرف میلان یہ میٹھے پھل کے ذائقہ کے مشابہ ہیں۔ مستخلفکم، یعنی تم کو دنیا میں خلیفہ بنایا۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے ڈرو اور عورتوں سے ڈرو۔ اس جملے سے یہ ثابت ہوا دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں فتنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔
جیسے کہ ایک روایت کے اندر ہے النساء حبائل الشیطان ہے کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، یہ شیطان کی جال ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں کے بارے میں تھی، ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کو جو پیش آیا وہ دوسروں کو بھی پیش آ سکتا ہے جب کہ وہ اس کے اسباب کو اختیار کریں۔ تیسری روایت کے جو الفاظ ہیں والتقى والعفاف والغنى، تقا یہ اتقاء کا مصدر ہے، عفاف اس چیز سے رکنا اور پاک رہنا جو حلال نہ ہو، الغنا یہ فقر کی ضد ہے، مراد اس سے نفس کی غنا ہے، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے بے پرواہی اختیار کرنا چاہیے۔ چوتھی روایت کے اندر بھی تقوی اختیار کرنے کو لازم قرار دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی بات پر قسم اٹھائیں پھر اس سے زیادہ تقوی والی بات دیکھیں تو اس کو چاہیے کہ وہ تقوی والی بات کو اختیار کرے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر کسی نے نیک کام نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کریں اور معصیت کا ہرگز ارتکاب نہ کریں۔ آخری روایت کے جو الفاظ ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع، راوی فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ حجۃ الوداع سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے۔ حجۃ الوداع کو وداع اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لوگوں کو الوداع فرمایا۔ اس روایت کے اندر خمسکم کا لفظ ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، ان کو بروقت ادا کرنا لازم ہے۔ اور یہاں اس روایت کے اندر جو شہر کا لفظ ذکر ہے اس سے مراد شہر رمضان ہے۔ امراءکم اس سے مراد وقت کے حکام ہیں، حکام کی اطاعت ضروری ہے مگر ان کی اطاعت کی شرط یہ ہے کہ وہ اس بات کا حکم نہ دیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ عزیز طلبہ، ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے آج کے سبق کے اندر ہم نے تقوی کی لغوی اصطلاحی تعریف پڑھی اور تقوی کے فوائد بیان کیے گئے۔ پورے باب کے اندر اس بات کی تاکید کی گئی کہ ان امور کو لازم پکڑنا جن کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کاموں سے بچنا چاہیے جس سے شریعت نے روکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے تقوی میں سے ہیں اور طریق جنت کا نہ صرف راستہ بلکہ دخول جنت کی شرط ہے، اور استقامت فی الدین آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اگلا ہمارا سبق باب فی الیقین والتوکل کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔